الجائزہ اللہ تعالیٰ سے عیدی ملنے کی رات ہے، انعام ملنے کی رات ہے، مزدوری ملنے کی رات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 5 راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ فرمایا 8 ذی الحج کی رات، 9 ذی الحج کی رات، 10 ذی الحج یعنی عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات اور شعبان معظم کی 15ویں کی رات۔ ان 5 راتوں میں جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو بندے پر واجب قرار دے دیتا ہے۔ اور فرمایا جو 2 راتوں کو زندہ کرے گا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات کو، فرمایا اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جب دل مر جائیں گے، جب دل مر جائیں گے اس دن اس کا دل نہیں مرے گا۔ تو عید الفطر کی رات ہو یا عید الاضحیٰ کی رات ہو، خاص طور پہ ان راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کے اندر گزاریں، بجائے اس کو فضولیات کے اندر گزارنے کے یا اس کو بازاروں کے اندر شاپنگ کرنے کے اندر گزاریں۔ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزاریں، اس لیے کہ اگر کوئی بندہ عیدی دیتا ہے تو وہ صرف اور صرف اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے، ہمیں عیدی ملتی ہے 10 روپے یا 20 روپے، اب بچے لیتے ہیں 100 200، زیادہ سے زیادہ اگر کوئی زیادہ امیر ہے تو اپنے بچوں کو 500 یا 1000 عیدی دے دیتا ہے۔ یہ ہر کوئی بندہ اپنی حیثیت کے مطابق عیدی دیتا ہے، تو سوچیں رب العالمین کی طرف سے جو عیدی ملے گی وہ کتنی بڑی ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے جو عیدی ملنے والی ہے تو وہ بندہ کتنا بدبخت ہے۔ ادھر اللہ کی طرف سے عیدی ملنے والی ہو اور وہ بازاروں کے اندر پھرتا رہے اور کہے مجھے عیدی نہیں چاہیے، مجھے تو کپڑے چاہیے، مجھے تو جوتے چاہیے، مجھے تو فلاں چیز لینی ہے، مجھے تو فلاں چیز لینی ہے۔ بھئی ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا باڑا پٹ رہا ہے، رحمتیں چھما برس رہی ہیں، اور تو اس رات کو تو جو ہے وہ گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر، شاپنگ کے اندر گزار رہا ہے، تو کتنی بدبختی والی بات ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اس رات کو بھی، لیلۃ الجائزہ جو چاند رات ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزاریں۔ آقا کریم علیہ السلام نے شاف میں کہ سب سے بہتر جگہ وہ مسجدیں ہیں اور سب سے بری جگہ وہ بازار ہیں، تو اس لیے بری جگہ جانے کے بجائے اچھی جگہ پہ آئیں۔ جس طرح پورا رمضان آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، نمازوں کی پابندی کی ہے، اور آپ نے زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کیا ہے، اس کے اندر آپ نے قرآن کی تلاوت زیادہ کی ہے، تسبیح و تعلیل زیادہ کی ہے، نوافل زیادہ پڑھے ہیں، تو اس رات کو بھی زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزاریں، کہ ایسا نہ ہو کہ جب اللہ کی طرف سے عیدی ملنے کی رات ہے تو اس وقت ہم سو جائیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو رمضان مبارک میں 5 ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو میری امت سے پہلے کسی کو اللہ نے عطا نہیں فرمائی۔ فرمایا پہلے یہ کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، اس کے منہ کی بو اللہ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسرا یہ کہ فرشتے ان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ روزہ افطار کر لیتے ہیں، فرشتے ان کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روز اپنی جنت کو مزین کرتا ہے اور دنیا سے جنت سے کہتا ہے کہ اے جنت تو جلدی کر، میرے بندوں کے لیے مزین ہو جا، ذرا سج جا، اس لیے کہ میرے بندے دنیا کی تھکاوٹ اور تکالیف سے میرے گھر اور میرے دار رحمت میں پہنچ کر آرام کریں گے، ان کے لیے جنت سجائی جاتی ہے۔ اور تیسرا یہ فرمایا کہ اس مہینے میں سرکش شیاطینوں کو جکر دیا جاتا ہے۔ اور 5واں یہ فرمایا جب رمضان مبارک کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کے لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ شب قدر ہے کہ شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ جب مزدور اپنے کام سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو مکمل مزدوری دی جاتی ہے۔ اب ان لوگوں نے سارا مہینہ مزدوری کی ہے، روزے بھی رکھے ہیں، تراویح بھی پڑھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کی ہے، تسبیح و تعلیل بھی کی ہے، سحری و افطاری بھی کی ہے، اللہ کا ذکر بھی کیا ہے۔ اب ان کو عیدی ملنے کی، مزدوری ملنے کی رات ہے، تو اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخشش کی مزدوری مل رہی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان مبارک کا افطاری کا وقت آتا ہے تو فرمایا افطاری کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ 6 لاکھ لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ پھر پورا رمضان جتنے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر اتنے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ پھر پہلے رمضان سے لے کر آخر رمضان تک جتنے لوگوں کی بخشش کی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مقدار کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ لیلۃ الجائزہ جو چاند رات ہے اس رات لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔